ہے انہی پتھروں سے بنا ہے جو زمین میں ہے، انہی سے بنا ہوا ہے، اور ہم اس کا طواف کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عجیب معاملات ہیں اللہ کے ساتھ۔ بس ہم نے اللہ کا حکم مانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارے لیے وہی حجت ہے، سب کچھ ہے، حرف آخر ہے، وہی زندگی ہے۔ حج بھی ویسے ہی، اور سنت ابراہیمی کو جا کر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرما دیا ویسے کرنا ہے۔ ان سب فرامین کا، ان سب سنتوں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ اور حج چلتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ، ویسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، ایسی حالت میں گڑ گڑایا جائے کہ اللہ کو ترس، اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش نہ آ رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں شرعی طور پر ایک نماز ہے۔ اب اس نماز کی طرف ہم جب توجہ دیتے ہیں جو شریعت میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس میں یہی جھلک نظر آتی ہے۔ شریعت ہمارے احکامات میں ہے کہ جب آپ بارش نہ آ رہی ہو اور اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء کہا جاتا ہے اسی میں۔ نماز استسقاء کی پہلی شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کھلے میدان میں جائیں، دھوپ کا ٹائم ہو، آپ وہاں ٹھہریں، باجماعت نماز کھڑی ہو کر پڑھنی ہے، بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیں، جانوروں کے بچے جو ہیں جانوروں سے علیحدہ کر دیں، تاکہ وہ بھی شور غل کریں، عجز و انکساری کا ایک ماحول کریٹ کرنا ہے، عجز و انکساری کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، پھر وہ نماز کا، پھر اللہ نے بارش دینی، یعنی اللہ خوش ہوتے ہیں عجز پر، گڑ گڑانے پر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہتہ پیش کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو ہو کر عاجز و انکساری میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، پھر اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکثر ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، سنتا تو اللہ ہے ہر کسی کی، قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں اس طرح سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہیں ہوتا، بس ہم اس طرح سے نہیں مانگ سکتے، شاید کہ ہماری کیفیت نہیں بنتی اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تو دینے میں دیر نہیں کرتی، کمی انسان ہم لوگوں میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحم، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، سر پگڑی ٹوپی اتار کے کال کے کھیت کے، وہ ایسی عاجزی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا تو وہ کس طرح سے اللہ نے کیسے قبولیت بخشی، اپنے آپ کو مالک کی ذات کے سامنے یوں کر لیں کہ ذلیل کریں یا رسوا کریں، یا اپنے آپ کو اتنا عاجزی میں لے کے چلے جائیں کہ وہ رسوائی کی طرف جائے مالک کے سامنے۔ بس اللہ تعالیٰ تو عجز چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تکبر تو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، ہاں اللہ فرماتا ہے میری رضا ہے، تکبر میری رضا ہے، اور اللہ کے علاوہ تکبر کسی کو جچتا نہیں ہے۔ کوئی اپنے اندر تکبر فٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ خدائی صفت لانا چاہتا ہے، جو کہ ناممکن ہے اور ناگزیر ہے، ایسی باتیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمارے لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا صفت عاجزی کو ترجیح دی ہے، صفت عجز بنی ہے کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور عاجز رہیں، جی عاجزی کریں، ہر معاملے میں عاجز رہیں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو طریقے بتائے ان کے احکامات کی پاسداری، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اللہ کے حضور، اپنے آپ کو مٹا کے رکھیں،
مٹانے کا مقصد یہ نہیں آپ گندے کپڑے پہن کے چل پڑے، جوتا پھٹا ہوا، کہ یہ عاجزی نہیں ہے۔ عاجزی کا مقصد ہے کہ آپ کا دل دماغ، آپ نیتاً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ زیر سمجھیں، قادر مطلق اللہ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو سراپا احتیاج میں رکھیں۔ آپ محتاج ہیں اللہ، ہم سب محتاج ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، بے شک جو مرضی جس ٹائم جس وقت جیسے کرے، بے شک اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اللہ کو بہت عاجزی کا اعلیٰ درجہ سجدہ ہے، جو اللہ ہمیں 5 ٹائم کہتا ہے دن کی۔ یہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کا بہترین طریقہ سجدہ ریزی ہے سبحان کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریزی، سجدہ خدا کی ذات کے لیے، محض خدا کی ذات کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی سجدہ نہیں رکھا، ورنہ نبی کتنی بڑی بے شک حیثیت کا مالک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اپنے بعد اپنے نبی کو درجہ دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی سجدہ حرام قرار دیا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے۔ بے شک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہے انسان کے لیے۔ جو انسان عاجز رہتے ہیں، دلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں رکھتے ہیں اور نیتاً عملاً، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ہے۔ بے اور شک اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے قبائل بنا دیے ہیں تاکہ تمہاری پہچان رہے، یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، اور تم میں سے افضل وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو۔ بے شک ان قبیلوں میں بھی پھر افضل وہ ہے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم مرتبہ اس کا ہے، متقی کا مرتبہ ہے، پرہیزگار کا مرتبہ ہے۔ ہمیں بندگی کی طرف روانگی اسی چیز سے ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور ساتھ صالح عمل کیے وہ کامیاب لوگ ہیں، ورنہ تو انسان خسارے میں۔ اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انسان سے وہ اپنی بندگی اور عجز کے ساتھ چاہتا ہے۔ متکبر ہونا یا تکبر کو اپنے اندر فٹ کرنا، یہ تو اپنے آپ کو تباہ حال کی طرف لے جانے کے علامات ہیں۔ متکبر ہونا یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، انسان کیسے کر سکتا ہے؟ بے جو شک سانس سانس کا لمحہ لمحہ محتاج ہے، ہر ایک لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ اور تکبر وہ ذات کر سکتی ہے جو کسی کی محتاج ہے، اس کو کسی نے بنایا نہ ہو، وہ خود سے ہو، ہر چیز اس کے محتاط ہو، اس کے حکم کی بجا آوری میں ہمتن وہ تیار رہتے ہو۔ وہ جو ان سب سے اوپر والی ذات ہے وہ اللہ ہے، اور تکبر بھی ایسی ذات کو چیزتا ہے۔ ہم جو ہر پل میں ہر بات کے محتاج ہیں، ہم میں یہ اگر یہ صرف ہم اپنے اندر فٹ کرتے ہیں تو یہ گناہ کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے لیے صفت اللہ نے صرف عاجزی بنائی، عاجزی سے اللہ کی بندگی کرے، بس اللہ قبول فرمائے، عاجزی سے دعا کرے۔ یہ بہت اہل اللہ کے آسانوں سے ملتا ہے کہ اپنی عبادات اور اپنے معاملات میں یہ کئی طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے کسی انسان کو، انسان جو ہے نا عاجزی کا، انسان محتاج ہے نا، انسان میں احتیاج ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مربی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب ہے تو رب کے بعد اس کو دنیاوی طور پر پالنے والا اس کا باپ موجود ہوتا ہے، وہ اس کے تابع ہوتا ہے، پھر وہ اپنے استاد کے تابع ہوتا ہے۔ احکامات شریعہ کو سیکھنے کے لیے شاگردی بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مدارس میں بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کو فوقیت دی ہے، بٹھایا ہے، اور ان سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، علمی طور پر
وہ علم چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو. اسی طریقے سے خانقاہیں ہیں. خانقاہیں جو ہیں یہ روحانیت کی طرف روحانی علم کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن اس میں انسان کے ساتھ یہاں وہاں جا کر جو ایک ظاہری علوم کو حصول ہے وہ آپ کتابی شکل میں حاصل کریں گے، اور یہ جو روحانی علم ہے یہ اس میں بھی انسان کا جو علم کا حصول ہے وہ اپنی مرضی کو ترک کرنے سے آئے گا. اپنی مرضیوں کو ترک کرے، اپنے شیخ کی بتائے ہوئے احکامات اور ان کے جو طور طریقے ہیں وہ اپنانا شروع کر دے خانقاہ میں، اور اپنی مرضیوں کو ختم کر ڈالے. دینی امور میں اپنی مرضیوں کو ختم کر ڈالے. جیسے دین اپنا شیخ استاد بتا رہا ہے اس طریقے سے گامزن ہونا شروع ہو جائے، چل پڑے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روحانی ترقی دے. اور اسی طریقے سے خانقاہیں یہ نیوٹرل پلیس ہوتی ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اس مسلک والا آ سکتا ہے اور اس مسلک والا نہیں آ سکتا. یہاں دیوبندی آئے گا، بریلوی نہیں آئے گا، بریلوی آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا، اہل حدیث نہیں آئے گا، اہل تشیع. اس میں کوئی بھی آئے، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو لوگ قرب